بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ۔ حضرت عبداللہ بن یزید نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب کہنے لگا بالکل نہیں، تو نے بے حد ظلم کیا ہے۔ اس نے لپک کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور پھر کسی دوسرے راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا تو نے ظلم بے حد کیا، تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہاں پر قریب ہی 2 بستیاں ہیں، ایک کو بصرہ اور دوسری کو کفرہ کہتے ہیں۔ بصرہ کے لوگ نیک ہیں، اہل جنت کے جیسے اعمال کرتے ہیں، اس بستی میں کوئی اور طرح کا آدمی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اگر اہل بصرہ میں قیام کرے اور انہی جیسے اعمال شروع کر دے تو تیری توبہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی اس بستی کی طرف ارادہ کر کے چل دیا۔ ابھی دونوں بستیوں کے درمیان تھا کہ موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے باہم جھگڑنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ ارشاد ہوا کہ دونوں بستیوں کا درمیانی فاصلہ پیمائش کرو، اور یہ شخص جس بستی کے قریب ہو وہاں کے لوگوں میں شمار کر لو۔ چنانچہ پیمائش کرنے پر چند انچ کی مقدار بصرہ کے قریب پایا گیا اور وہیں کے لوگوں میں شمار ہوا۔ رحمت خداوندی۔ حضرت سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنا کر 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا۔ مخلوق کی باہم ایک دوسرے پر شفقتیں اور مہربانیاں اسی ایک حصے کی بدولت ہیں، حتیٰ کہ گھوڑی جو اپنے بچے پر سے پاؤں ہٹا لیتی ہے کہ مبادا اسے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حسن بصری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اہل دنیا پر نازل فرمائی جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، جب تک کہ دنیا والے رہیں گے، اور قیامت کے دن اہل رحمت کو بھی دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا لیں گے، اور ان پوری 100 رحمتوں کو اپنے اولیاء اطاعت گزار بندوں کے لیے خاص فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے رحمت کا ذکر فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اکرام پر اس کی حمد و ثنا اور شکر اختیار کریں اور اعمال صالحہ کو اپنائیں، کیونکہ جو شخص اس کی رحمت کا اعتبار ہوتا ہے وہ اعمال میں خوب محنت کرتا ہے تاکہ اس کی رحمت کو حاصل کرے۔